عبد الفتاح عبد المقصود، یہ رائٹر کا نام ہے، مؤلف سنی مؤلف ہے، عبد الفتاح عبد المقصود. اس کی کتاب کا نام ہے الامام علی ابن ابی طالب، کتاب کا نام یہی ہے امام علی ابن ابی طالب، اور صفحہ نمبر ہے 225. اس کو نوٹ کر لیجئے، کام آئے گا آپ لوگوں. سب نے نوٹ کر لیا؟ عبد الفتاح عبد المقصود مؤلف کا نام ہے، کتاب کا نام ہے الامام علی ابن ابی طالب. 225 یہ اس کے جملے. اب یہاں سے جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی بھی جو ہے جملہ میرا نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ترجمہ میرا ہوگا، باقی سارے کے سارے جو ہے الفاظ لفظ بلفظ اسی کتاب کے ہیں. واجتمعت جموعهم آونة في الخفاء وأخرى على ملا. ان کا گروہ جمع ہوا کبھی جو ہے خصوصی نشست میں، کبھی عام طور پہ برملہ عام. یدعون الی ابن ابی طالب، اور وہ سب کے سب بلا رہے تھے ابن ابی طالب کو، یعنی علی کو. لأنہم رأوہ اولی الناس بأن یلی امور الناس، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سزاوار کون ہے خلافت کے لیے؟ علی ابن ابی طالب ہے. اگر اس سے بیعت نہ لی تو ہمارا کام تو نہیں ہوگا. ثم تعلبوا یعنی اجتمعوا، تعلبوا جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، حول دارہ علی کے گھر کے گرد. یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہی ہے؟ عبد الفتاح عبد المقصود سنی رائٹر، برادران اہل سنت میں سے. یہتفون باسمہ، علی کے نام کو چیخ چیخ کے لے رہے تھے، علی اس طرح پکار رہے تھے، نکلو علی، بدتمیزی کر رہے تھے، شور شرابہ. وَيَدْعُونَهُ، اور بلا رہے تھے، یخرج علیہم، کہ باہر نکلے، لِيَرُدُّ عَلَيْهِ تُرَاثَهُ الْمَسْلُوبِ، تاکہ جو ہے جو میراث جو چھن گئی ہے علی سے اس کو پلٹانے کی بات کریں یا اس کو چھیننے کی بات کریں، لینے کی بات کریں. تو مسلمانوں میں عبد الفتاح کے جملے فَإِذَا الْمُسْلِمُونَ أَمَامَ هَذَا الْحَدَثِ، یہ جو واقعہ تھا رسول کے بعد، مخالف او نصیر، کچھ لوگ جو نا مخالف ہو گئے تھے اور کچھ مددگار بن گئے تھے. مدینہ میں کتنے گروہ بن گئے؟ موضوع ذہن میں رکھیے گا، وحدت، اور اس کو غائب نہیں ہونے دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو کنیکشن سمجھ میں آ جائے کہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. مدینہ میں 2 گروہ بن گئے. وَإِذَا بِالْوَحْدَةِ الْمَرْجُوَةِ شِقَّانِ أَوْشَكَ عَلَى انفصال، وہ وحدت جس کی امید کی جا رہی تھی، جس کی تمنا تھی، جو ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہونے جا رہی تھی ان 2 گروہوں کی وجہ سے. کون سے 2 گروہ؟ ایک گروہ علی ابن ابی طالب کی طرف، اور دوسرا گروہ جو علی ابن ابی طالب کی سائڈ پر نہ تھا. ثم لا يعرف غیر اللہ ما سوف تؤول الیہ فی نظر ابن الخطاب، پھر جو ہے معلوم نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ رزلٹ کیا آؤٹ ہوگا. ابن خطاب کی نگاہ میں قتل کر دینا بہتر ہے تاکہ فتنہ نہ ہو. حتی لا تکون فتنۃ ولا یکون انقسام. کان ھذا اولا بعنف عمر الی جانب غیرتہ علی وحدۃ الاسلام، یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. جملے سنیے، میرے جملے نہیں ہیں، عبد الفتاح عبد المقصود کے جملے. عمر ابن خطاب کے اندر جو شدت اور حدت تھی اور جو اس کی غیرت تھی، جس غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان متحد رہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد رہے، اس غیرت کا تقاضا کیا تھا؟ کہ علی ابن ابی طالب کو ختم کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد. یہ جملے سن رہے آپ لوگ؟ یہ عبد الفتاح عبد المقصود کہہ رہی. وہ وحدت خراب ہونے والی تھی، ٹوٹنے والی تھی. مدینہ میں 2 گروہ بن رہے تھے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا. ابن خطاب کی نگاہوں میں قتل ہی ایک چارہ تھا، مثلا فتنے کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ گروہ در گروہ تقسیم نہ ہوں. اور عمر ابن خطاب میں جو شدت تھی، جو حدت تھی، اور ساتھ میں جو ان کی غیرت تھی اسلام کی وحدت کو لے کر کہ مسلمان سارے کے سارے متحد ہوں. اور انہوں نے اسی وحدت کے حوالے سے گفتگو بھی کی تھی حضرت عمر ابن خطاب نے. وَبِهِ تَحَدَّثَ النَّاسُ وَلَهِجَتِ الْأَلْسُنِ، اپنے دل کی باتیں انہوں نے نکالی تھی سارے لوگوں کے سامنے. فَمَا كَانَ لِرَجُلٍ أَن يَحْزَمَ أَوْ يَعْلَمَ سَرِيرَةَ ابن الخطاب، اب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ عمر ابن خطاب کے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ ان کے جملے ہمارے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ سب کا سب جتنے لوگ تھے جو عمر ابن خطاب کے ساتھ تھے، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ عمر کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ لوگ ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں میں، اپنے خیالات میں کچھ نہ کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے.
کہ ان کا مزاج تو بڑا سخت قسم کا ہے اور ان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب یہ سب کے سب روانہ ہو گئے۔ عبد الفتاح عبد المقصود لکھ رہے ہیں، کہاں؟ خانہ زہرا کی طرف۔ وَهُوَ يَسِيرُ فِي جَمْعٍ مِّن صَحْبِهِ، عمر ابن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہیں، وَمُعَاوِنِيهِ، اپنے مدد کرنے والوں کے ساتھ، إِلَى دَارِ فاطمہ، فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف۔ وَفِي بَالِهِ، اور ذہن میں یہ ہے، أَن يَحْمِلَ ابْنَ عَمِّ رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا بھائی امیر المومنین کو زور زبردستی کے ذریعے سے وادار کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے بیعت کر لے، ان طوعا و ان کرن، اگر خود سے مان لیا خوشی سے تو ٹھیک، ورنہ تو زور زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی، علی اقرار ما اباہ حتی الان، ابھی تک جو باتیں نہیں مانی وہ ساری باتیں منوائیں گے۔ وتحدث اناس، اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے، بأن السیف سیکون وحدہ متن الطاعہ، اگر علی سے اطاعت کروانی ہے تو اس کا واحد ذریعہ تلوار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، وحدت بین المسلمین کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وتحدث آخر، بعض نے کہا تلوار نکالیں گے تو وہاں سے بھی تلوار نکلے گی اور آگ پھیلے گی۔ وتحدث آخر، ان لوگوں نے کہا جو لوگ جا رہے تھے عمر ابن خطاب کے ساتھ، اس پارٹی میں تھے، رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کی طرف روانہ تھے، یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تلوار نکالی تو خون خرابہ ہوگا، تو کیا کیا جائے؟ ثم تحدث غیرها، اولا کچھ اور لوگ بولے، بأن النار هي الوسیلۃ المثلی، شیعوں کے جملے نہیں ہیں، عبد الفتاح عبد المقصود کے جملے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ زہرا کے دروازے کو آگ لگا دو، کوئی مسلمان بھی مارا نہیں جائے گا، اتحاد بین المسلمین محفوظ رہے گا، دروازہ جلا دو، دھمکی بھی ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا، اور مسلمانوں کا اتحاد بھی قائم رہے گا، خون خرابہ بھی۔ اتحاد بین المسلمین کی خاطر حضرت زہرا کے دروازے کو جلایا گیا۔ وَهَلْ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ النَّاسِ إِقَالٌ يَمْنَعُهَا أَن تَرْوِيَ قِصَّةَ حَتَبٍ أَمَرَ بِهِ ابن الخطاب، آج تک کوئی لوگوں کی زبانوں پہ پہرا لگا سکا ہے؟ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، سنی علماء نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب نے یہ حکم دیا تھا کہ لکڑیاں لائی جائیں، لکڑیاں لانے کا حکم ہر سنی مانتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہاں پہ یہ واقعہ موجود نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے علماء نے نقل کیا جو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب میں ایک ایڈیشن یہاں کر دوں تاکہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ ایک شخص جو گیا ہوا تھا یمن، اس نے زندگی بھر امیر المومنین کے فضائل سنے تھے، جب واپس آیا تو دیکھا کہ جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو ماجرہ ہی جو ہے، کایا ہی جو ہے پلٹی ہوئی ہے اور صورتحال عجیب و غریب ہے، امیر المومنین کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس نے حضرت سے عمر ابن خطاب کو جا کے پکڑا کہ قبلہ، آپ کو یاد ہے آپ نے غدیر خم میں علی ابن ابی طالب کو السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا تھا؟ کہاں مجھے یاد ہے، کہا جب آپ سلام کر رہے تھے میں پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا آپ کے، یہ ابھی کیا حضرت ابوبکر کو آپ لوگوں نے خلیفہ بنا دیا؟ تو حضرت عمر نے جواب یہ دیا کہ اگر ہم علی کو خلیفہ بنائیں گے تو علی نے ہر قریش کے کسی نہ کسی گھر میں کسی کے چچا کو مارا، کسی کے خالو کو مارا، کسی کے ماما کو مارا، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے باپ کو، تو علی کو خلیفہ بنانے سے اتحاد بین المسلمین پارا پارا ہوگا۔ حق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو غصب کیا گیا اتحاد بین المسلمین کے چکر میں۔ اب میں آپ کو کچھ اور جملے جو ہے لکھوا رہا ہوں، اور ان جملوں کے آپ لوگ حوالے کم سے کم نوٹ کر لیجئے اور ان کو زبانی رٹ لیجئے، کسی سے بھی گفتگو تو ٹھکا ٹھک آپ کم سے کم 5 حوالے تو پھینک ہی دیں اٹھا کے، یہ لو حوالے بھائی۔ العقد الفرید، العقد الفرید، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، تاریخ ابو الفدا، تاریخ ابو الفدا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 156، اعلام النساء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1207 1207، وبعث إليهم ابو بکر عمر بن الخطاب وقال لهم فإن ابوا فقاتلهم، فإن ابوا، ابوا حمزہ کے ساتھ عین نہیں، ابوا حمزہ بے واو الف، ابوا فقاتلهم، وأقبل عمر بقبس من نار،
وأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت يا ابن الخطاب فلقيته فاطمة فقالت يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا question mark أجئت لتحرق دارنا سوالیہ نشان قال نعم أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة قال نعم أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة وبعث إليهم. اب میں اوپر سے جہاں سے ہم نے لکھوایا تھا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کیجئے، جو نہیں لکھا وہ بھی کریکشن کر سکتے بھی. وبعث إليهم اور بھیجا، إليهم ان کی طرف. کس نے بھیجا؟ ابو بکر نے بھیجا، حضرت ابو بکر نے. کس کو بھیجا؟ عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب کو. وقال لهم اور ان سے یہ کہا فإن أبوا اگر وہ لوگ نہ مانے فقاتلهم تو ان سے جنگ کرنا. وأقبل عمر اور حضرت عمر آئے بقبس من النار آگ کے شعلے لے کر، على ان يضرم عليهم الدار تاکہ گھر کو جلا دیں. فلقیته فاطمہ تو فاطمہ ان کو ملی. فقالت اور فاطمہ نے یہ کہا یا ابن الخطاب اے خطاب کے بیٹے، اجئت لتحرق دارنا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے گھر کو جلا دو؟ قال نعم اس نے کہا ہاں. او تدخلوا فیما دخلت فیہ الامہ مگر یہ کہ تم بھی جو ہے امت کے ساتھ اتحاد کر لو. اگر امت نے جس طرح بیعت کی ہے حضرت ابو بکر کی تم نے بھی کر لی، تمہارے گھر والوں نے بھی، تو پھر گھر نہیں جلایا جائے گا. اور اگر جو ہے اتحاد بین المسلمین کا خیال نہیں رکھا تو گھر جلا دیں گے. لہٰذا سب سے پہلے اتحاد کی خلاف ورزی کس نے کی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، امیر المومنین نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ مجھے بتائیے گھر جلا یا نہیں جلا؟ دروازے کو آگ لگی یا نہیں لگی؟ اس کا مطلب آل محمد امیر المومنین اور بی بی جو ہے اس امت جس رستے میں جا رہی تھی اس میں داخل اتحاد بین المسلمین کی خلاف ورزی ان کے مطابق کی. اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اسے حق ہے کہ یہاں بیچ میں سے کھڑے ہو جائے اور اعتراض کرے کہ بھئی یہ بات آپ نے غلط کی ہے، مثلا یہ حوالہ مثلا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی. میں اسی لیے کتاب ساتھ لے کر آتا ہوں تاکہ کوئی کہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کتاب ہے ہمارے سامنے. میں زبانی کلامی کروں گا تو شاید آپ لوگ نہ مانیں کہ بھئی انہوں نے حوالے آگے پیچھے کر دی ہوگی، کوئی بات ادھر کر دی ہوگی. میرے حافظے پہ آپ کو بھروسہ نہیں، کتاب تو سامنے. اور انہوں نے بھی جو ہے سید محمد کاظم قزوینی نے بھی اپنی جو ہے کتاب میں یہ لکھا ہے، کہا کہ میں جو مدارک جو مصادر تاریخی یہاں پر بیان کر رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ انہی کتابوں میں دیکھیں، میری کتاب کو چھوڑ دیں. آپ میں نے صحیح لکھا ہے غلط، ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ کہا، ہو سکتا ہے میں نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، مجھ پہ اعتبار کرنے کی ضرورت. آپ کو جو ہم نے حوالے لکھوائے عقد الفرید ہے، تاریخ ابو الفدا ہے، علام النساء ہے، ان میں جا کر چیک کیجئے کہ یہ شیعہ لوگوں نے تو نہیں لکھا. آپ کہیں گے جی یہ فتنہ اور فساد کی باتیں شیعوں نے کوٹ کی ہوتی تو آپ کہتے ہیں ہاں شیعوں پہ الزام آتے، تہمت لگتی، اتحاد میں مسلمین کو پارا پارا کر دیا. یہ علماء اہل سنت کی کتاب، اس میں سے کوئی بھی کتاب ہماری اگر صحیح ہے تو آل محمد بڑے مظلوم، غلط ہو ان کے ساتھ، اور اگر غلط ہے تو انہوں نے لکھا، ہم نے. آپ اہل سنت کی کتابیں ختم کروائی کہ بھئی غلط لکھا ہو، ہم کو مورد اعتراض قرار مت دیجیے. اب اور حوالے لکھیے تھوڑا سا. اب سینٹنس یہاں پہ تبدیل ہیں تاریخ کے اعتبار سے. تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198. تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198. والامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 ابن قتیبہ دین و ولی. ساری کتابیں میرے پاس ہیں اور ان کتابوں میں بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، یہاں پہ سب لکھا ہوا ہے. شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134. یہ سب علماء اہل سنت ہیں، بزرگان ہیں علماء اہل سنت. دعا بالحطب وقال واللہ لا تحرقن علیکم او لتخرجن الى البیع او
یہ ایک مطلب عبارت ہے، اور ایک اور دوسری عبارت یہ ہے او لتخرجن الی البیع او لاحرقنها على من فيها فيقال للرجل ان فيها فاطمة فيقال للرجل ان فيها فاطمة فيقول وإن. اب ترجمہ سن لیجیے. یہ 4 کتابیں جو ہم نے بتائیں، بلکہ 3 کتابیں یہاں پر، تاریخ طبری، الامامہ والسیاسہ اور شرح ابن ابی الحدید، ان تینوں میں ہے کہ دعا کی ضمیر لوٹ رہی. یہاں پر ابھی چونکہ پورا ذکر نہیں ہے حضرت عمر کی طرف کہ لکڑیاں انہوں نے منگوائی تھی، حطب لکڑیاں، ایندھن، کوئلے وغیرہ. وقال، اور یہ کہا، واللہ لتحرقن علیکم، کہ جو ہے گھر جو ہے تمہارے اوپر اس کو جلا دیا جائے گا، یا یہ کہ تم لوگ بیعت کے لیے نکل پڑو، یا تم سب کے سب بیعت کے لیے نکل جاؤ. ایک عبارت میں یہ، اور بعض جو ٹیکسز ہیں اس میں یوں ہے ٹیکس، او لتخرجن الی البیع، سب کے سب بیعت کے لیے نکلو، اور اگر نہیں نکلے تو لاحرقنها علی من فیہا، میں گھر کو گھر والوں سمیت جلا دوں گا، او لاحرقنها علی من فیہا. فیقال للرجل، وہ جو لوگ آئے تھے جو پارٹی میں تھے، جو دروازہ جلانے اور اتحاد المسلمین کی باتیں کرتے، انہیں میں سے کسی ایک نے کہا کہ ان فیہا فاطمہ، کیونکہ سب نے دیکھا تھا نبی کس طریقے سے دروازہ فاطمہ کا احترام کرتے تھے. کہا کہ ان فیہا فاطمہ، اس گھر میں فاطمہ ہے. فیقول، تو حضرت عمر نے جواب دیا وَإِن کا مطلب ہے ہوا کریں، میں کیا کروں. دختر رسول کی مظلومیت یہ ہماری کتابوں سے نہیں، یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے. اور بہت سارے حوالے ہیں، اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ سارا کا سارا کوٹ کرتا. بہرحال